رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دوبارہ پھر سے پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مکہ بمخالفت اپنے انتہا کو پہنچ گئی اور قریش نے ہر طرح کی اذیت اور تکلیف کا راستہ اختیار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ حق بات کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں کو اللہ کی وحدانیت اور نیکی کی دعوت دی، لیکن افسوس کہ انہوں نے نہ صرف دعوت کو رد کر دیا بلکہ بدتمیزی اور تمسخر سے پیش آئے۔ انہوں نے شہر کی آوارہ لڑکوں اور اوباش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم خون سے بھر گئے، جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، مگر پتھر ان پر بھی لگتے رہے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جسم زخمی تھا مگر دل میں امت کے ہدایت کی تڑپ باقی تھی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مشہور دعا کی جس میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی کی شکایت تیرے ہی حضور کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک دعا نہیں بلکہ صبر، توکل اور عبدیت کا عظیم مظہر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پہاڑ بھیجا جس نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو کچل دیا جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحمت اور عفو درگزر کی روشن دلیل ہے۔ اسی باغ میں ایک نصرانی غلام عداس آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے تو عداس چونک گیا کیونکہ اس علاقے میں یہ الفاظ عام نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وطن کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ نینوا کا رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس بن متی کی بستی ہے۔ عداس حیران رہ گیا کہ ایک امی نبی کو یہ کیسے معلوم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو عداس بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھک گیا اور ایمان لے آیا۔ طائف والوں کی سنگ دلی کے باوجود یہ ایک دل کا بدل جانا اس بات کی علامت تھا کہ اللہ کا پیغام رکے گا نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی شدید کیوں نہ ہوں، ایک مومن کا صلہ صبر اور اللہ پر اعتماد کم نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کے بجائے دعا کا راستہ اختیار کیا، نفرت کے جواب میں خیر خواہی دکھائی اور مایوسی کے عالم میں بھی امید کا چراغ روشن رکھا۔ طائف کی گلیوں میں بہنے والا وہ خون دراصل انسانیت کی ہدایت کا پیش خیمہ بنا۔ چند سال بعد وہی طائف اسلام کا گہوارہ بنا اور وہاں کے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی کا راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے مگر انجام کار کامیابی اسی کی ہوتی ہے جو صبر، حکمت اور رحم دلی کے ساتھ اللہ کے مشن پر قائم رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نہایت سبق آموز اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ایک دیہاتی صحابی کے ساتھ پیش آیا جس کا نام حضرت زاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔
وہ مدینہ منورہ سے دور صحرا میں رہتے تھے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے عام لوگوں کی نظر میں زیادہ خوبصورت نہ تھے، مگر دل کے نہایت سچے اور مخلص تھے۔ جب بھی مدینہ آتے تو دیہات کی کچھ سادہ سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، اور انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پیچھے سے آئے اور محبت بھرے انداز میں ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، کون ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو اور یہ لمس کسی اور کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحیہ انداز میں فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میں بہت سستا بکوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کے نزدیک تم سستے نہیں ہو، تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو۔ یہ جملہ سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور انسانوں کی دل جوئی کا انداز صاف نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ دیہاتی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایسا پیارا انداز اختیار کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک محتاج شخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے دریافت کروایا تو معلوم ہوا کہ صرف تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سائل کو دے دیا اور خود بھوکے رہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ اسے لے گئے اور گھر جا کر بیوی سے کہا کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور چراغ بجھا دو تاکہ وہ سمجھیں ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی بھوکے رہے اور مہمان کو کھلاتے رہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے عمل پر مسکرایا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ عورت رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم بوڑھی نہیں بلکہ جوان بنا کر داخل کی جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تعلیم بھی تھا اور دل لگی بھی۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عظیم رہنما ہی نہیں بلکہ بہترین انسان، مشفق دوست اور دلوں کے طبیب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے، ان کے ساتھ ہنستے بولتے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے اور انہیں یہ احساس دلاتے کہ وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں۔ یہی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم دوسروں کے دلوں کو خوش کریں، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں اور محبت و شفقت کے ذریعے معاشرے کو بہتر بنائیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک دن ایک نوجوان صحابی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں چلتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کشمکش صاف جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت جرأت کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ جملہ سن کر مجلس میں بیٹھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم غصے سے بھر گئے۔ کچھ نے اسے ڈانٹا، کچھ نے سخت الفاظ کہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون سے فرمایا کہ اسے قریب آنے دو۔ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا بلکہ نرمی سے پوچھا کہ تم یہ عمل اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے فوراً کہا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ تم اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا، نہیں اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا اور ہر بار نوجوان نے انکار کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اپنے قریبی رشتوں کے لیے یہ عمل پسند نہیں کرتے،
اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنے عزیزوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس لمحے نوجوان کے دل کی کیفیت بدل گئی، جو خواہش اسے بے چین کر رہی تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس کی آنکھوں میں ندامت اور سکون دونوں جمع ہو گئے۔ وہ عرض کرنے لگا، اب مجھے اس برائی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ نوجوان پاکیزگی اور تقویٰ میں مثال بن گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ اصلاح کا یہ انداز کتنا حکیمانہ تھا۔ اگر اسے ڈانٹ دیا جاتا تو شاید وہ ضد میں آ جاتا یا دل میں بغاوت پیدا ہو جاتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سنجیدگی سے لیا، اس کی فطری کمزوری کو سمجھا اور دلیل و محبت کے ساتھ اس کے ذہن کو بدل دیا۔ اس واقعے میں یہ سبب پوشیدہ ہے، نوجوانی کی خواہشات کو صرف سختی سے نہیں بلکہ حکمت، شفقت اور منطقی گفتگو سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حساس موضوع کو بھی وقار اور بردباری کے ساتھ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے مگر اسے پاکیزہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی پیغام ہے کہ اگر کسی کے دل میں برائی کا خیال آئے تو وہ شرم کے مارے چھپنے کے بجائے اہل علم سے رہنمائی لے، کیونکہ سچی رہنمائی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت آج کے والدین، اساتذہ اور رہنماؤں کے لیے روشن مثال ہے کہ وہ نوجوانوں کے سوالات کو سنیں، انہیں رسوا نہ کریں بلکہ دلائل اور محبت سے ان کی اصلاح کریں۔ یہی اخلاقی انقلاب تھا کہ جس نے عرب کے بکھرے ہوئے معاشرے کو پاکیزہ اور باکردار امت میں بدل دیا۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا وقت تھا۔ رات کی تاریکی اپنے سائے پھیلا چکی تھی اور قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گھات لگائے بیٹھا تھا تاکہ صبح ہوتے ہی حملہ کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ اس نازک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تاکہ دشمنوں کو گمان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ یہ لمحہ قربانی اور ایمان کی معراج تھا۔ ایک نوجوان جسے معلوم تھا کہ صبح تلواریں چل سکتی ہیں، مگر اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ دونوں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ دشوار تھا، پہاڑی پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کیا کہ اگر سامنے سے خطرہ آئے تو پہلے مجھے لگے اور اگر پیچھے سے آئے تو بھی میں ڈھال بنوں۔ غار ثور میں پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے تاکہ کسی موذی جانور کا خطرہ نہ ہو۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اچانک کسی زہریلے کیڑے نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ درد شدت اختیار کر گیا، مگر انہوں نے حرکت نہ کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ آنسو بے اختیار آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حال پوچھا تو عرض کیا کہ کچھ نہیں، صرف ایک ڈنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو درد جاتا رہا۔ اسی اثناء میں قریش کے لوگ تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اگر وہ نیچے جھانک لیتے تو دونوں کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے قدموں کے نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ یقین اور توکل کا ایسا سرچشمہ تھے کہ خون کی جگہ سکون نے لے لی۔ اللہ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا۔ دشمنوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا اور واپس چلے گئے۔ 3 دن اسی غار میں قیام رہا، پھر سفر جاری ہوا اور آخرکار مدینہ منورہ پہنچ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ واقعہ قربانی، وفاداری،
علم، توکل اور حکمت عملی کا حسین امتزاج ہے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرت کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی، دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کہ ہر خطرے میں خود کو ڈھال بنا لیا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل یقین کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہ تھا بلکہ ایمان، صبر و قربانی کی ایسی داستان تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جب نیت خالص ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی اور صحرا کی تپتی ہوئی ریت قدموں کو جلا رہی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ تھے۔ راستہ طویل تھا، پانی کم تھا اور دشمنوں کا خطرہ الگ موجود تھا۔ اسی سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پانی کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام میں تشویش پھیل گئی کیونکہ آگے کا راستہ بے آب و گیا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دور سے پانی کے 2 مشکیزیں اونٹ پر لادے آتی دکھائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ اس سے پانی کے بارے میں دریافت کریں۔ وہ عورت پہلے تو ہچکچائی کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جو مسلمانوں سے خوش نہ تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے اس سے پانی طلب کیا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے جو گھر والوں کے لیے لے جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں میں سے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈلوایا اور دعا فرمائی، پھر اس پانی کو واپس مشکیزوں میں ڈال دیا۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وضو کریں، اپنی ضروریات کے مطابق پانی لے لیں۔ سب نے وضو کیا، پیا بھی اور جانوروں کو بھی پلایا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مشکیزوں کا پانی کم ہونے کے بجائے بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عورت حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اتنے لوگ پانی لے رہے ہیں مگر اس کے مشکیزیں بھرے کے بھرے ہیں۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان جمع کرو۔ چنانچہ آٹا، کھجور اور دیگر اشیاء جمع کر کے اس کے حوالے کی گئیں۔ وہ عورت واپس اپنے قبیلے میں پہنچی تو سب نے پوچھا کہ پانی کیسے بچ گیا اور یہ سامان کہاں سے آیا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ایسے شخص سے مل کر آ رہی ہوں جو یا تو اللہ کا سچا نبی ہے یا پھر لوگوں میں سب سے بڑا سحر کرنے والا، مگر میرے دل نے گواہی دی کہ وہ سچا نبی ہے۔ اس کے بعد اس عورت کے قبیلے کے کئی لوگ اسلام لے آئے۔ اس سفر کا یہ واقعہ صرف پانی کے معجزے کا بیان نہیں بلکہ اس اخلاق کا آئینہ دار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجنبی عورت کے ساتھ بھی عزت و شفقت کا معاملہ فرمایا، نہ اس پر دباؤ ڈالا، نہ سختی کی، بلکہ دعا اور احسان کے ذریعے اس کا دل جیت لیا۔ صحرا کے اس سنسان راستے میں پیش آنے والا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہ تھا بلکہ ہر پڑاؤ ہدایت، بھلائی اور دلوں کی فتح کا ذریعہ بنتا تھا، اور یہی وہ انداز تھا جس نے دشمن قبائل کو بھی دوست بنا دیا اور پیاسے دلوں کو ایمان کی سیرابی عطا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ہر پہلو اپنے اندر حیرت انگیز توازن، سادگی اور عظمت سموئے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچائی اور امانت داری میں مشہور تھے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کا حق دبایا۔ جوانی میں تجارت کی تو دیانت ایسی دکھائی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا متاثر ہوئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، کپڑے سی لیتے، جوتا مرمت کر لیتے اور بکری کا دودھ خود دوہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی بے حد پسند تھی۔ بستر کھجور کی چھال کا ہوتا، کئی دن گھر میں چولہا نہ جلتا، مگر شکر اور صبر زبان پر رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے، راستے میں ملتے تو سلام میں پہل کرتے، انہیں کندھوں پر بٹھا لیتے، اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو سجدے میں بھی اپنی پشت پر برداشت کر لیتے اور جلدی نہ اٹھتے تاکہ وہ کھیل لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیر و غریب سب برابر بیٹھتے، کوئی اجنبی آتا تو پہچان نہ پاتا کہ ان میں کون نبی ہیں۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی خاص امتیاز پسند نہ فرماتے۔ کھانا سامنے آتا تو عیب نہ نکالتے، پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم مسکراہٹ میں ہوتا، کہا نہ لگاتے، گفتگو مختصر مگر جامع فرماتے۔ چلتے تو تیز قدم اٹھاتے گویا ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ راستے سے گزرتے ہوئے اگر کوئی کمزور یا بوڑھا ساتھ ہو تو اس کی رفتار کے مطابق چلتے۔ غلاموں اور خادموں کو وہی کھلاتے جو خود کھاتے اور وہی پہناتے جو خود پہنتے۔ اگر کوئی سخت لہجے میں بات بھی کر لیتا تو برداشت فرماتے اور بدلہ نہ لیتے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے چادر زور سے کھینچی، یہاں تک کہ گردن پر نشان پڑ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی ضرورت پوری کر دی۔ عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ راتوں کو قیام کرتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ عرض کیا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں تو اتنی مشقت کیوں؟ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فیصلوں میں عدل ایسا کہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی حق بات کہتے۔ علم کی قدر اس قدر کہ قیدیوں کو رہائی کے بدلے مسلمانوں کو پڑھانا شرط بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی، یتیم اور مسکینوں کی خبر گیری کی، جانوروں پر بھی رحم کا درس دیا، یہاں تک کہ ایک پیاسی بلی کو باندھ کر مارنے والی عورت کے بارے میں وعید سنائی اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی مغفرت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قیادت کا اصل حسن اقتدار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتا ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود عفو درگزر کرنا، اختیار ہونے کے باوجود سادگی اختیار کرنا اور دلوں پر حکومت کرنا، یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے ایک عام سے معاشرے کو دنیا کی رہنمائی کرنے والی امت میں بدل دیا۔ رات کی خاموشی اپنے سائے پھیلائے ہوئی تھی، مکہ کے قریبی وادی نخلا کا سنسان منظر، آسمان پر ٹمٹماتے ستارے اور صحرا کی ٹھنڈی ہوا ایک عجیب سکون پیدا کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فجر کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب تلاوت شروع ہوئی تو قرآن مجید کی آیات اس خاموش فضا میں گونجنے لگی۔ آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ گویا ہر لفظ دلوں پر دستک دے رہا ہو۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے جنات کا ایک گروہ اس وادی سے گزرا۔ وہ کسی تلاش میں تھے مگر اچانک ان کے کانوں میں یہ نورانی کلام پڑا تو قدم رک گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ سب ٹھہر گئے، نہ کوئی شور نہ کوئی حرکت، صرف قرآن کی تلاوت اور اس کی گونج۔ وہ الفاظ جو انسانوں کے لیے نازل ہوئے تھے آج مخلوق کی ایک اور پوشیدہ جماعت کے دلوں کو بھی اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ جیسے جیسے آیات آگے بڑھتی گئیں ان کے دل نرم ہوتے گئے، حیرت اور خشیت نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ راستے بھر ان کے دلوں میں وہی آیات گونجتی رہیں۔ اپنی بستی میں پہنچ کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک عجیب اور عظیم کلام سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غیب کی دنیا میں بھی ایمان کی روشنی پھیل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں معلوم نہ تھا کہ اس رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور سورہ جن نازل فرمائی جس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ منظر اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن کی تاثیر صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر ذی شعور مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ اس رات کی خاموش فضا میں جو تلاوت ہوئی وہ صرف چند صحابہ کے کانوں تک نہ رہی بلکہ ایک پوشیدہ مخلوق کے دلوں کو بھی بدل گئی۔ اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کا کلام جہاں بھی پہنچتا ہے وہاں تبدیلی ضرور آتی ہے، کبھی فوراً اور کبھی آہستہ آہستہ، مگر اس کی تاثیر یقینی ہے۔ وادی نخلا کی وہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی باز گشت زمین و آسمان میں سنائی دیتی ہے اور ہدایت کا نور ان دلوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی، اور قرآن وہ چراغ ہے جس کی روشنی زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر ہر عالم میں پھیلتی ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف صرف انسانوں نے نہیں
بلکہ کائنات کی ہر شے نے کیا، پتھر ہوں یا درخت، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی۔ اگر بے جان اشیاء ادب سے سلام پیش کر سکتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ کریں اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت، کامل اتباع اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔